یہ بابرکت محفل، یہ عظیم الشان محفل ام المؤمنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنات طاہرات میں سے سلطان انبیاء کی لاڈلی بیٹی سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر مبارک کی محفل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کی تعظیم کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ ذکر اہل بیت کی بزم ہے تو کثرت سے ذکر اسی حوالے سے ہوگا۔ کچھ باتیں موجودہ حالات کے تناظر میں صریح الفاظ میں کہنے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام ایسا کوئی غیر محفوظ قلعہ نہیں کہ جو چاہے نقب زنی کرے اور کامیاب ہو جائے۔ دین اسلام ایک محفوظ قلعہ ہے جو قیامت تک اہل ایمان کے لیے فیض کا منبع ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت کا نام ایمان ہے۔ ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم جس سے محبت کریں اللہ کی خاطر کریں اور جس سے دشمنی رکھیں اللہ کی خاطر رکھیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو حاضرین، سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے، اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی تعظیم، یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی نسبت کی تعظیم۔ رتبہ و مقام ہر کسی کا جدا ہے، مگر اس نسبت کی تعظیم وہ سب کے لیے ہے۔ مشاجرات صحابہ کرام کے درمیان بعض مسائل جو امت میں اختلافی مسائل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج کل اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے، اس پر میں اپنے سامعین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی بات اہل بیت اور صحابہ کرام کے بارے میں سامنے آئے تو ان میں سے کچھ چیزیں قابل توجہ ہیں۔ یا تو وہ بیان کردہ بات جھوٹ ہے اور بہتان ہے، یا پھر وہ بات جو ان کے بارے میں شک پیدا کرے، وہ واقعہ تو ہوا ہے لیکن اس واقعے کے جو سیاق و سباق بیان کیا گیا، جو اس واقعے کی وجوہات بیان کی گئی، وہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ تیسری بات، پہلی بات ہے کہ جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ کچھ واقعات ہیں وہ جھوٹ اور بہتان نہیں ہیں، واقعات ہوئے ہیں، مگر ان کا ما قبل اور ما بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ بدنیتی پر ہے۔ ان کی نیت ٹھیک تھی، بیان کرنے والے کی نیت خراب تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تیسری چیز جو صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں شک پیدا کرے، اگر وہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی عمل ہوا ہے تو وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ کوئی عمل کسی سے ہوا
اس پر اللہ نے بصورت اصلاح آیت نازل فرمائی، اس سے امت کی تعلیم وابستہ تھی۔ وہ اتفاقی مسئلہ وہ تان و تشنیع کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کی اصلاح کے لیے ہے۔ چوتھی اور آخری بات یہ ذہن نشین کر لیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو شریعت میں زیر بحث ہے تو وہ اجتہاد ہے، اور اس کا انہیں پورا حق ہے، اور ان پر وہ اجتہاد اللہ کا ایک کرم ہے۔ اگر کوئی مسئلہ کہیں دوسری طرف چلا جائے تو وہ اللہ کے ہاں معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جو میں نے عرض کیا یہ خلاصہ ہے اس ساری بحث کا۔ اس کے بعد سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ مبارک ہستیاں ہیں۔ ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کسی عالم کا علم، کسی دانشور کی دانش، کسی مفکر کی فکر، کسی مدبر کا تدبر، اور کسی بھئی سوچنے والے کی سوچ، کسی کی رسائی نہیں ہے۔ حاضرین، ان کے غلاموں کے مقام کو امت نہیں سمجھ پا سکتی، یہ تو پھر وراء الورا ہے۔ اور توجہ فرما رہے ہیں، تقابل میں بیان کرنا سوء ادب ہے، تقابل کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بھئی بات پہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ روایت قوی بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی، لیکن صحابیت ضعیف نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ روایت قوی بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی، مگر صحابیت ضعیف نہیں ہوتی۔ تو جب لفظ صحابی آ جائے تو پھر امتی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبان کھولے۔ ہاں، اگر امت سے خارج ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے، جو چاہے کہتا پھرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یہ تمام صحابہ کرام کے لیے ہے۔ آپ توجہ میری طرف فرما رہے ہیں؟ چونکہ مجھے پھر موضوع کی طرف آنا ہے، اس لیے میں چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حاضرین، ہمارا خیر خواہ وہ ہے جو دین اسلام کی بات کرے، رسول اللہ کی نسبت کی تعظیم کی بات کرے، پھر اس کی لاج رکھے۔ جو صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرے، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معیار یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی رکھنا اور اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا۔ جب ہم اولیاء کرام کی تعظیم کرتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر کی تعریف، ان کی توصیف کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، کسی مومن کی توہین کی اجازت نہیں ہے، عام اہل ایمان کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ تو حاضرین، کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کے غوث، قطب، ابدال اگر جمع بھی ہو جائیں تو رسول اللہ کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ پاتے؟ یہ بالکل لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دیا کرو۔ اگر بعد میں آنے والے تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اور میرا صحابی مٹھی بھر جو خرچ کرے، تو تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے مٹھی بھر جو خرچ کرنے کو نہیں پہنچ سکتا۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ حاضرین، اسلام کے لیے علاقے کس نے فتح کیے؟ آج ایک ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں۔ ہم مسجد بابری مسجد کو نہیں بنا سکے۔
مسلمانوں کی مقبوضہ زمین اسرائیل، جس پر مسلمانوں کی زمین پر یہود کا قبضہ ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس کو نہیں آزاد کرا سکے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شوکت اسلام غیرت دین محمدی نے 22 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کی بلا شرکت غیرے۔ جس کو مقابلہ کرنے کا شوق ہو پہلے وہ خدمات کی طرف نظر کرے۔ یہ صحیح ہے کہ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، امام حسن، ان کا رتبہ و مقام وراء الورا ہے۔ اس رتبہ و مقام کا تقابل نہیں بیان ہو رہا، لیکن شرف صحابیت کی تعظیم کا معاملہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کبھی بیٹھ کے تاریخ کا مطالعہ فرمائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتنی فتوحات ہوئی۔ کیا کوئی اسلام کا دشمن بھی اسلام کے لیے فتوحات کرتا ہے؟ سب سے بڑی بات ان کا شرف صحابیت ہے۔ اس کے بعد حاضرین تعویل کی گنجائش موجود ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن کا باقاعدہ حکم موجود ہے، اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کی حفاظت میں ہے، ان کے رتبہ و مقام کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے روز محشر شرمندگی نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کو صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں صاف ستھرا رکھے، اور اہل حق کی جو شاہراہ ہے، جو ان کا راستہ ہے، جو ان کا طریق ہے، اسی کو اپنائے۔ اب میں اپنی گفتگو اپنے موضوع کی طرف چلنے کی کوشش میں ہوں۔ ایک بار ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحبه۔ اگرچہ بات کافی ہو چکی ہے لیکن میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں جی۔ وہ میری گزارش یہ ہے، اگر کوئی شخص پھر بھی کوئی رائے قائم کرنا چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ رائے قائم کرے۔ حضرت مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کوئی ان کا فتویٰ ثابت کرے کہ انہوں نے جن کے بارے میں شک پھیلایا جا رہا ہے انہیں کافر کہا ہو، امام حسن مجتبیٰ نے کہا ہو، امام علی مقام آقا و مولا حسین نے کہا ہو، ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت کرے کہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اگر انہوں نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، اگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ صحابیت سے خارج ہے، تو پھر کسی اور کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ کی نسبت کی توہین کرتا بھی رہے۔ اس لیے جب رسول اللہ کے اہل بیت انہیں شرف صحابیت سے نکالنے کی بات ہی نہیں کر رہے تو اس سے بات واضح ہے، ہم اہل حق ہیں۔ یزید کا جرم ہے، اس یزید بدماش، اس فاسق و فاجر، اس کے برے اعمال کا الزام نہ اس کی اولاد پر دیا جا سکتا ہے نہ اس کے ماں باپ پر دیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے برے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ جنہیں؟ سبحان اللہ۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے لیے بزم سجائے بیٹھے ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، قرآن مجید نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، قریب تر ہے اور عزیز تر ہے۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور رسول اللہ کی ازواج وہ اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ اسلوب بیان پر قربان جائیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبی کی ازواج ہر کسی کی ماں، یہ نہیں کہا گیا کہ یہ امہات المومنین سب کے لیے ماں کا درجہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ شرط یہ رکھی گئی کہ جن کے دل میں ایمان ہے رسول اللہ کی ازواج ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ چونکہ اس سے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب ازواج مائیں ہیں تو رسول اللہ باپ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ کو باپ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی ازواج وہ اہل ایمان کے لیے فرمایا تمام وہ امہات المومنین ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک الگ مقام ہے۔ اگر آپ امہات المومنین کی طرف عقیدت کی نظر، ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کی شان میں آنے والی روایات کی طرف اگر آپ دیکھیں تو کوئی چیز آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عالمہ ہے۔ قرآن مجید کا حفظ سب سے پہلے خاتون نے کیا ہے، اور پہلی حافظہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تدبر زیادہ ہے، ان کی رائے کو رسول اللہ بہت پسند فرماتے تھے۔ سیدہ زینب ام المساکین ہے، ان کی سخاوت زیادہ ہے۔ بی بی سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تحمل زیادہ ہے، حلم زیادہ ہے۔ سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، ان کا فہم زیادہ ہے، ادراک زیادہ ہے۔ تمام ازواج میں کوئی نہ کوئی خاص صفت موجود ہے۔ یہ ساری صفتیں جب جمع ہو جائیں تو ایک ہستی بنتی ہے، اس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ نے؟ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری ہے واقعہ بیان کرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک نسل جاری ہے، تمام سادات کی ماں ہے سیدہ خدیجہ، اہل ایمان کی ماں ہے باعتبار شرف، اور تمام سادات کی ماں ہے باعتبار نسب۔ ہر سید کی ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رہیے لفظ سید ہوتا ہے، یا کے نیچے زیر ہے، اور زیر پڑھنا ضروری ہے۔ یا سے منع، یا یہ جو سید کی یا ہے اس پر زبر منع کر دیا گیا ہے۔ سید نہیں کہتے، سید کہتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی، توجہ فرما رہے ہیں؟ واہ واہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام، جن کے لیے اللہ کا سلام لے کر آئے، اس ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آئیے ذرا آغاز سے ہی اس معاملے کو پوری عقیدت کی نظر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا سورج ان کی جھولی میں اترا ہے، آسمان کا سورج جھولی میں اترا ہے۔ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھ رہی ہے۔ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی اصل نام زینب ہے، لیکن صفیہ کے نام سے لقب سے مشہور ہے۔ انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند ان کی جھولی میں اترا ہے۔ خواب الگ ہے، تعبیر ایک ہے۔ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے ان کا نکاح سلام بن مشکم سے ہوا تھا۔ سلام بن مشکم نے طلاق دے دی، پھر ان کا نکاح کنانہ سے ہوا۔ جب ان کا نکاح سلام بن مشکم سے تھا، اس دور میں انہوں نے خواب دیکھا تھا
اور خواب انہوں نے صبح ناشتے کی میز پر اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا۔ سلام بن مشکم بھی یہود کا سردار تھا اور کنانہ بھی یہود کا سردار تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے خواب بیان کیا کہ میں نے رات خواب دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں اترا ہے۔ اس بد نصیب شخص نے بی بی صفیہ کو تماچا مار دیا۔ یہ ایسا تھپڑ مارا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اللہ کے حکم سے تو سرکار نے صفیہ بی بی کے چہرے پر وہ نشان دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کی تعلیم کے لیے یہ سوال کیا کہ یہ چہرے پہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں اترا ہے، تو میں نے شوہر کو ناشتے کی میز پر یہ کہا کہ میں نے چاند کو جھولی میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے مجھے تماچا مارا اور تماچا مار کے کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے ان اتمنین ان اتزوج لک من ملک الحجاز محمدا، کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم حجاز کے بادشاہ محمد مصطفیٰ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ فرماتی ہے کہ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ سے میری شادی ہوگی، میں تو شادی شدہ خاتون تھی، میرا شوہر تھا، میں شوہردار عورت تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ فرماتی ہے میرا شوہر تھا، میرا گھر تھا، میں شوہردار عورت تھی، میں کیسے سوچ سکتی تھی کہ میں کسی اور سے شادی کروں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا نہیں تھا، نام ضرور سنا تھا، لیکن جب مجھے تماچا مارا گیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا وہ محمد کتنے حسین ہوں گے جن کے دشمن اتنا ان کے نام سے جلتے ہیں، جبکہ میں نے تو صرف خواب بیان کیا۔ اب واقعات میں تفصیل ہے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب دیکھا کہ آسمان کا سورج میری جھولی میں اترا ہے، اور صفیہ بنت حیی نے خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند میری جھولی میں اترا ہے۔ دونوں کی تعبیر ایک ہے کہ دونوں کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے، آخری نبی سے نکاح ہوگا، تعبیر یہ ہے، مگر خواب میں ایک کے سورج اور ایک کے چاند۔ تو علماء فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اس نے حضور کو نہیں دیکھا بلکہ حسن کے پردوں کو دیکھا ہے، اس نے خود کو دیکھا ہے، کوئی جیسا تھا اسے رسول اللہ ویسے نظر آئے۔ فرمایا خدیجہ سورج تھی، انہیں محمد مصطفیٰ سورج نظر آئے، صفیہ چاند تھی، انہیں محمد مصطفیٰ چاند نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ خواب کی تعبیر ایک تھی۔ جب سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تو پھر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی، بچپن تھا، ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے سورج میری جھولی میں اترا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواب بتاتا ہے کہ تمہاری شادی آخری نبی سے ہوگی۔ فرماتی ہے پھر وقت آیا، شادی ہو گئی، شوہر اچھا تھا مگر نبی نہیں تھا۔ خود چل کے گئی، ورقہ بن نوفل سے کہا آپ عالم ہیں، میرا خواب کہاں کھو گیا ہے؟ میری آرزو ہے کہ میرا خواب منزل تعبیر کو پہنچے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج ہی مانگا ہے تو آج ہی مل جائے۔ حاضرین، صبر کرنا ہوتا ہے، یقین رکھنا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے خواب کی تعبیر کا مسئلہ تھا۔ فرماتی ہے وہ شوہر فوت ہو گئے، پھر خاندان کے لوگوں نے ایک اور جگہ شادی کر دی، وہ بھی بندہ بہت اچھا تھا۔ پھر حاضر ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس کہ بندہ تو اچھا ہے مگر نبی تو نہیں ہے، میرا خواب کہاں کھو گیا ہے؟ ورقہ نے کہا کہ آپ کا خواب بھی سچا ہے، میرا علم بھی سچا ہے، تعبیر بھی میں نے جو بیان کی ہے وہ سچ ہے، مگر میں تقدیر کے راستے میں نہیں آ سکتا۔ میں یہی جانتا ہوں جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ بھی حق ہے، جو میں نے بتایا وہ بھی حق ہے، لیکن میں وقت کا تعین نہیں کر سکتا۔ میرا یقین ہے کہ آخری نبی کے گھر میں آپ کا نام لکھ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وقت کا سفر ہے۔ دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا، اب تہیہ کر لیا کہ پہلے یقین حاصل ہوگا کہ
جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے وہ آخری نبی ہے، پھر شادی کروں گی۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، کچھ باتیں قابل توجہ بھی ہیں۔ ان کے خاندان پر اس سے پہلے مکہ میں آزمائش آئی تھی، ان کے بزرگوں پر آزمائش آئی تھی، تو مکہ کی بہت ساری آبادی یہاں سے چلی گئی تھی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا کا جو خاندان ہے وہ یمن چلے گئے تھے۔ جب یمن گئے تو وہاں انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا، نصرانیت کو قبول کیا۔ دین نصرانیت میں رہبانیت کی اہمیت ہے، راہب ہونا پسند کرتے ہیں، چونکہ یہ مکہ کے لوگ نیک طبع، یہ کعبہ کے ہمسایہ جب وہاں گئے تو دین نصرانیت کو قبول کیا تو پورے اطمینان سے قبول کیا۔ تو ان کے جو چچا تھے، جو ان کے بزرگ تھے، وہ راہب ہو گئے، تو وہ دولت ان کے پاس بہت تھی، وہ ساری دولت سمٹ کر خویلد کے پاس آ گئی، ان کے خاندان کی دولت۔ پھر وہ خویلد سے خدیجہ کی طرف آ گئی۔ توجہ فرما رہے، ہمارے اس بھی دین اسلام میں رہبانیت کی اجازت نہیں ہے کہ آپ شادی نہ کریں، بال بچوں کی طرف توجہ نہ دیں، اور آپ نسل بڑھانے کی، امت بڑھانے کی کوئی ہمت نہ کریں، بلکہ آپ جنگل میں جا کے اللہ اللہ کریں۔ دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دین اسلام میں ساری زندگی کی رہبانیت کا ثواب رمضان المبارک کے 10 روزہ اعتکاف میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اس رہبانیت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس امت میں آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ مسئلہ جناب تک پہنچ رہا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ سارا سرمایہ خاندان کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تک سمٹ کر پہنچ گیا، ایک جگہ جمع ہو گیا۔ پھر جب شادی ہوئی تو امیر زادی تھی، شادی امیر شخص سے ہوئی، وہ شوہر فوت ہو گیا تو وہ بھی مال تجارت اور بہت سارے اسباب چھوڑ کر گیا، تو دولت اور بڑھ گئی۔ پھر دوسرا شوہر فوت ہوا تو وہ بھی تاجر تھا، دولت مند تھا، وہ بھی دولت چھوڑ کر فوت ہو گیا، تو وہ دولت بھی سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے پاس تھی، اپنے سارے خاندان کی دولت انہی کے پاس تھی، اور دو دوسرے خاندان کی دولت بھی انہی کے پاس آ کر جمع ہو گئی۔ تو اب عرب دھرتی کی سب سے مالدار خاتون تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حاضرین، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسے عالم میں تہیہ کر لیا کہ اس وقت تک نکاح نہیں کروں گی جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ ایک دن بیٹھی تھی نفیسہ، ان کی سہیلی ہے، وہ ساتھ بیٹھی ہے۔ بی بی نفیسہ نے ایک بات کہہ دی، فرمانے لگی، خدیجہ آپ رئیسہ ہیں، امیر زادی ہیں، صاحب ثروت ہے، آپ کی سخاوت کا ڈنکا بجتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ میں ایک حسین جوان ہے جن کی سخاوت کا مکہ میں آج کل چرچا ہے۔ ایک حسین ہے، خوب روح ہے، دل نشی ہے، دل آویزی اور دل کشی کا عالم یہ ہے جو انہیں دیکھ لیتا ہے پھر کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں کرتا۔ آپ نے کبھی ان کا تذکرہ سنا ہے؟ تو فوراً توجہ سے دیکھا اور فرمانے لگی، نفیسہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ تو جو کہنا چاہتی تھی کہہ چکی تھی، بڑے لوگوں کے سامنے زیادہ بات نہیں کرتے۔ عرض کی نہیں، میں نے تو ویسے بات کہہ دی تھی، یہ بات ویسے نہیں کہی گئی تھی، اس بات نے ایک اثر چھوڑ دیا۔ کہنے لگی ان کے خاندان کے بڑے ہیں ابو طالب، تو میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہنے لگی کہ آپ رئیس مکہ ہیں، سردار ہیں عرب کے، بنو ہاشم کے بڑے ہیں، اور میں آپ کے شہر میں رہتی ہوں، میں خاتون ہوں، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، آپ اس کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کرتے تاکہ میرا مال، میری تجارت محفوظ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کبھی کہا ہی نہیں ہے، لیکن آپ چاہتی ہیں تو میں مال محفوظ کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہوں۔ شہر مکہ کے جوانوں کو اکٹھا کیا جو بے روزگار تھے،
انہیں جمع کر کے کہا آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی سرکار آپ سردار ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت سے کام ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر پیسے میں انتظام کر دوں پھر کام کرو گے؟ حاضرین بڑی مصیبت ہے آوارہ پھرنا، ہر گناہ اور بے حیائی کا سبب بن جاتا ہے آوارہ رہنا۔ ان لوگوں کو پیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلا دیے۔ عرب کی ایک روایت ہے کہ جو کاروبار میں شراکت دار ہوتا ہے وہ سارے کاروبار کی حفاظت کا ضامن ہو جاتا ہے، تجارت محفوظ ہو گئی۔ لیکن ام المومنین کی منشا کچھ اور تھی، وہ تو ایک پردے کی بات تھی، مگر رئیس مکہ نے بھی اس بات کو پردے میں ہی رہنے دیا۔ پھر بلایا، کہا آپ نے شہر مکہ کی حد تک میرا کاروبار محفوظ کر دیا ہے، لیکن میرا کاروبار تو یمن شام تک ہے، یمن سے شام تک میرے ہما وقت قافلے اور اونٹ روانہ رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی تدبیر کیجیے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا پھر میرے ایک بھتیجے ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اگر آپ کا خیال ہو تو میں انہیں مال تجارت دے کر انہیں شام بھیج دوں۔ یہ دل کی بات تھی، بلا تاخیر کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حاضرین آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو پرکھنا ہو، کسی کو پرکھنا ہو، مشہور بات ہے، تو اس کے ساتھ دو معاملات کر لیں، وہ شخص آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں، یا اس کے ساتھ سفر کریں یا اس کے ساتھ تجارت کریں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کے لیے دونوں کام کیے۔ بھئی اگر آپ کسی کو پرکھنا چاہیں تو اس کے ساتھ کاروبار کریں یا پھر اس کے ساتھ سفر کریں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کام کیے، تجارت خود کی لیکن بغیر نکاح کے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ سفر کے لیے انہوں نے اپنے اعتماد والے آدمی کو بھیجا، اسے میسرہ کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے، ان 17 لوگوں میں سے ایک میسرہ تھا، اگرچہ غلام تھا مگر پڑھا لکھا غلام تھا، وہ لکھنا جانتا تھا، ذہین و فتین آدمی تھا۔ اسے منتخب کیا کہ تم ان پاک ہستی کے ساتھ جاؤ گے، شام مال تجارت جائے گا، تم دیکھنا یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ بیٹھتے کیسے ہیں، یہ ساتھ کیسے دیتے ہیں، یہ کھانا کیسے کھاتے ہیں، ساتھ والے کو کیسا کھلاتے ہیں، نگہبانی کیسے کرتے ہیں، مال کیسے بانٹتے ہیں، کسی کی طرف دیکھنا ان کا کیسا ہے، ان کا سلوک کیسا ہے، ان کا آرام کیسا ہے، ان کا جاگنا کیسا ہے، یہ قدم کیسے اٹھاتے ہیں، زبان کیسے، ارشاد کیسے فرماتے ہیں، پیار سے کیسے بولتے ہیں، ان کا جلال کیسا ہے، ان کا جمال کیسا ہے، سیرت کیسی ہے، خصال کیسے ہے، آنا جانا کیسا ہے، عنایت فرمانا کیسا ہے، سخاوت میں کیسے ہے، خلق میں کیسے ہے، یہ باتیں دیکھنے کے لیے میسرہ کو کہا۔ اور پھر ایک بات خاص کہہ دی، میسرہ سے کہا کہ جب شام میں جانا، وہاں ایک راہب ہے، ان کا نام ہے نستورہ، تو دانستہ ان سے ملنا، ان کی خانقاہ کے باہر بیٹھ جانا، جب تک وہ نہ آئے تو تم بھی باہر بیٹھے رہنا، کوئی بہانہ کر لینا، پھر علیحدگی میں نستورہ سے پوچھنا کہ وہ انہیں دیکھ لیں، ان کا علم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ خدیجہ تو بھی اپنے ہنر کو آزما لے، ہم بھی یہ پردہ تیری خاطر چاک کرنے والے ہیں، تو جتنی تدبیریں اختیار کرنا چاہتی ہے کر لے، لیکن ہم تیرے حسن زن سے، تیری سوچ اور فکر سے ہم نے ان شخص کو، ان ہستی کو زیادہ ہنسی بنایا ہے، تمہاری تمنا اور آرزو جہاں دم توڑ جائے گی وہاں سے حسن محمدی کی ابتدا ہوگا۔ مجھے کافی دیر تمہید میں لگ گئی، میں سمجھتا ہوں کہ آج کچھ تاخیر کا سامنا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیجئے، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میسرہ سے کہا کہ جو دیکھنا اسے لکھنا، یہ بات تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، میسرہ نے جو دیکھا اسے لکھا۔
یہ قافلہ بڑھتا رہا۔ حاضرین، جب نستورہ کی خانقاہ کے باہر پہنچے، ایک مخصوص درخت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے نیچے ہم بیٹھیں گے۔ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم فرمایا تھا میسرہ کو کہ مال ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، تجارت ہماری ہے، اور جو ہمارے پاس پیسہ ہے یہ اس کا مختصر حصہ ہے۔ کاروبار پر توجہ نہ دینا، دکاندار پر توجہ دینا۔ ایک بات کی تھی کہ چونکہ پیسہ ہمارا ہے، دولت ہماری ہے، تجارت ہماری ہے، تو کہیں ناز میں آ کر اونچا نہ بولنا۔ تم ساتھ جا رہے ہو، انہیں مالک سمجھنا، خود کو غلام سمجھنا۔ معلوم ہوتا ہے اتنی معرفت تو حاصل تھی۔ جب نستورہ کی خانقاہ کے باہر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص درخت کی جانب قدم بڑھائے۔ جہاں عام قافلے بیٹھتے تھے ان سے دور ایک درخت کھڑا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم اس کے نیچے بیٹھیں گے۔ جب اس کے نیچے جا کر اونٹ بٹھا دیے سائے میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی یہ قریب عصر کا وقت تھا، سرکار ایک جانب بیٹھے، چونکہ اونٹ سائے میں بیٹھ گئے تھے تو سایہ ختم ہو چکا تھا، سرکار وہاں بیٹھنا چاہتے تھے، درخت نے اپنی شاخیں جھکا دی۔ یہ عین وہ وقت تھا کہ جب نستورہ اپنی خانقاہ کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ نظارہ کیا کہ اس درخت، خاص درخت کے نیچے جا کے قافلہ رکا ہے، پھر ٹہنیاں جھکی ہیں، تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا آج پرانی مراد ہے پوری ہو گئی۔ وہ سیڑھیوں کے راستے سے نیچے اترا اور راہ چلتے ہوئے بڑھنے لگا۔ وہ بوڑھا شخص تھا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اسے وقت چاہیے تھا۔ میسرہ نے موقع مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ہو نستورہ خود بڑھ رہے ہیں اور ابھی پہلے لمحات میں ہی آ رہے ہیں، تو آگے بڑھ کے میں کیوں نہ ان سے راز کی بات انہیں عرض کر دوں کہ خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب نے کیا پیغام دیا ہے۔ یہ قریب ہونے کی کوشش میں تھے کہ نستورہ نے آتے ہوئے میسرہ کو قریب پایا تو فرمانے لگے اے مسافر شخص، آپ لگتا ہے مکہ سے آئے ہیں۔ میسرہ نے جھک کر عرض کی جی سرکار ہم مکہ سے آئے ہیں۔ فرمایا آپ بتائیں یہ ہستی آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا یہی تو میں پوچھنے آیا تھا کہ یہ میرے ساتھ جو ہستی ہے یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مال کس کا ہے؟ میسرہ نے کہا انہی کا ہے، یہ مالک ہے۔ وہ ایک دم رک گیا، رک کے کہتا ہے اگر مال ان کا ہے تو میرا علم غلط ہے، اگر میرا علم صحیح ہے تو مال ان کا نہیں ہے۔ میسرہ نے کہا مجھے ملکۃ العرب نے یہی کہا تھا، خود کو غلام سمجھنا، انہیں آقا سمجھنا، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ مال ان کا ہے۔ میسرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نستورہ اور آنسو برسا رہے تھے، روتے ہوئے کہنے لگے میسرہ ایک کرم کیجئے، میں بوڑھا شخص ہوں، ان سے ایک درخواست کیجئے، ایک وقت کا کھانا میری طرف سے قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم والوں کی قدر لازم ہے، ہمیں ان کی دعوت قبول ہے۔ اور پھر قدوم میمنت اس کی خانقاہ کی جانب بڑھ گئے۔ نستورہ کی عبادت گاہ اس روز منزل مقصود کو پہنچ چکی تھی۔ میں طور کو اٹھا کر اس معبد خانے پر قربان کر دوں جہاں حضور جلوہ فرما ہو گئے، رسول اللہ آ گئے، خانقاہ جلوہ گاہ ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، نستورہ نے کھانا پیش کیا، پھر اجازت چاہی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا، سرکار کے دست اقدس کو دیکھا، پائے ناز کو دیکھا، فقبل یاد رسول اللہ ورجلہ، سرکار کے ہاتھ اور پاؤں چومے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن کو دیکھا، حضور کے لباس کو دیکھا، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بینی دیکھی، حضور کے مبارک قدموں کے ٹخنے دیکھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلی کے نچلے حصے کو دیکھا، سرکار کے مبارک زلفوں کی طرف نظر گئی، سرکار کے چہرے اقدس کے انوار دیکھے،
آنکھوں کے سرخ گلابی ڈورے دیکھے، حضور کی مبارک پیاری پیاری حضور کی پلکیں دیکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر اٹھانا اور نظر جھکانا دیکھا، پھر سرکار کے گرد وہ گھومنے لگا۔ عرب علماء کی عادت تھی جب وہ کسی بات پر حیران ہوتے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے۔ آج مسلسل نستورہ کھڑا ہو رہا تھا، پھر بیٹھ رہا تھا۔ میسرہ نے اس حیرت کے عالم میں دیکھا تو کہنے لگے نستورہ کیا بات ہے؟ کہا میں نے قدرت کے شاکار اعظم کو دیکھا ہے، حسن مجسم کو دیکھا ہے، تاجدار حسینہ کو دیکھا ہے، شاہ خوباں کو دیکھا ہے۔ میں کائنات کے حسن و جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور پھر حضور کے گرد گھومنے لگا، وارفتگی کے عالم میں چکر کاٹنے لگا۔ جب سرکار کے گرد گھوم رہا تھا پھر عرض کرتا ہے ہاتھ جوڑ کر سرکار میں نے نشانیاں دیکھی ہیں، میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کبھی میں ورق دیکھتا ہوں، کبھی چہرہ دیکھتا ہوں، کبھی میں ورق دیکھتا ہوں، کبھی دست اقدس کو دیکھتا ہوں۔ سرکار ایک نشانی رہ گئی ہے، اجازت ہو تو میں وہ نشانی دیکھ لوں۔ سرکار نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا تو دو کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی لگی ہوئی مہر کو دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہتا ہے انی آمنت بکا وآمنت بکتابک الذی انزل اللہ علیک، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اس کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں جو آپ پر اللہ نازل فرمائے گا۔ جب آپ اعلان کریں گے میری موت ہو چکی ہوگی، اس وقت آپ نبوت کا اعلان کریں گے، میں دنیا سے اس وقت رخصت ہو جاؤں گا، لیکن سرکار میری یہ درخواست ہے کہ مجھے بھی آخرت میں اپنی امت میں شامل کرنا، مجھے بھی اپنی امت میں شامل فرما لینا۔ حاضرین محترم، میسرہ نے اس بوڑھے شخص کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا حوصلہ رکھیے، سنبھل جائیے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رو کر کہتا ہے میسرہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کتنے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ میری آنکھیں سلامت رکھنا تاکہ تیرے محبوب کا جب گزر ہو تو میں جان سکوں، انہیں دیکھ سکوں، پہچان سکوں۔ میری کتاب میں میرے اساتذہ نے یہ لکھا تھا یہ جو مخصوص درخت ہے یہاں کہ وہ آخری نبی بیٹھیں گے، میں جب بھی موقع ملتا دیکھتا کہ کوئی قافلہ اس درخت کے نیچے ٹھہرے گا میں بھی دیکھوں گا۔ آج درخت نے ٹہنیاں جھکائی ہیں تو میں آ گیا ہوں۔ اب تم کہتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ والدتنی امی لہذا الجوم، میری ماں نے اس لمحے کے لیے مجھے جنم دیا تھا، میں تو پیدا ہی اسی لمحے کے لیے ہوا تھا۔ حاضرین، پھر اس نے میسرہ کو کہا ملیکۃ العرب سے کہنا یہ جان کائنات ہے، یہ حسن کائنات ہے، یہ خلاصہ کائنات ہے، یہ وجہ تکوین کائنات ہے، یہ باعث شجاعت ہے۔ حسن ان سے خیرات لیتا ہے، سخاوت ان کے در سے خیرات پاتی ہے۔ علم حاضرین، میں اس شام کے کاروباری مرکز کے بارے میں کیا کہوں، اس منڈی کے بارے میں کیا کہوں۔ وہ جو راہب کبھی خانقاہ سے باہر نہیں نکلے تھے، جو پہلے درجے کے راہب تھے، نہ شادی نہ بچے، تسبیح میں رہتے تھے، انہیں بھی جا کر ان کے خادم راہبوں نے بتایا کہ یہاں شام کے کاروباری مرکز میں ایک حسن کا بادشاہ آیا ہے، تو وہ بھی آ گئے۔ کسی نے پوچھا ان یہود و نصارہ کے راہبوں سے آپ تو کبھی بازار نہیں آئے، آج کیا رونق بازار دیکھنے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم دکان دیکھنے نہیں آئے، دکاندار دیکھنے آئے ہیں، ہم مال تجارت کے خریدار نہیں ہیں، ایک حسن والا آیا ہے۔ دل حضور پر قربان ہو رہے تھے۔ واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ آخری منزل پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب روایات کے مطابق آپ نے قافلہ روکا اور میسرہ سے کہا کہ جاؤ ملیکۃ العرب نیک خاتون سے جا کے کہو کہ ہم آ گئے ہیں۔
آج پھر جب میسرہ پہنچا تو نفیسہ ام المومنین کے پاس پھر بیٹھی تھی. یہ میرے مالک کا نظم ہے. میسرہ داخل ہوا تو نفیسہ نے کہا خدیجہ وہ آ گیا ہے میسرہ. دیگر عورتوں کو چھٹی دی اور خدیجۃ الکبریٰ اور نفیسہ دونوں ہستیاں اپنے محل کی چھت پر چڑھ گئی. بالکونی میں جا کر کھڑی ہو گئی. وہاں سے نظارہ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا. اور پھر میسرہ کو اوپر بلا لیا. وہیں کھڑے کھڑے میسرہ سے کہا کیسا رہا آپ کا سفر؟ حاضرین، تاجر کو، مالدار کو، دکاندار کو، کاروباری شخص کو پہلا جو دلچسپی کا معاملہ ہوتا ہے وہ نفع سے ہوتا ہے. میسرہ نے بات کا آغاز اسی طرح کیا کہ ہم اتنا مال لے کے گئے تھے. فرمایا مال کی بات نہ کرو. میں نے پوچھا ہے کہ سفر کیسا، تم کاروبار کی بات نہ کرو. یہ بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے ہیں، تم نے کیا دیکھا راستے میں؟ میسرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے، خود نہیں کھاتے تھے جب تک میں نہیں کھاتا تھا، خود نہیں پیتے تھے جب تک میں نہیں پیتا تھا. میری مرضی سے مجھے سونے کا وقت دیتے تھے، میں آرام کرتا تھا، وہ پہرا دیتے تھے. وہ آرام فرماتے تھے، میں پہرا دیتا تھا. حسن ان کے گرد طواف کرتا تھا اور جب وہ چلتے تھے تو گویا حسن جھلکتا تھا اور میں انہیں دیکھتا تھا، وارفتہ ہو جاتا تھا. میں تو کیا، جنگل کے شیر ان کی زیارت کو آیا کرتے تھے، ہرنیاں ان کے قدموں میں بیٹھتی تھی، بکریاں اپنی رسیاں توڑ ڈالتی تھی اور جنگل کی گائیں انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی تھی. جنگل کی بلائیں جھاڑیوں کی اوٹ سے ان کے حسن کا نظارہ کرتی تھی. پھر جہاں سے گزرتے تھے حسن کی خیرات بانٹتے چلے جاتے تھے. میں نے پانی کو، بہتے ہوئے پانی کو رکتے ہوئے دیکھا، میں نے پہاڑ کو ہلتے ہوئے دیکھا، میں نے پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا، میں نے کنکریوں کو کلام کرتے ہوئے دیکھا، میں نے شاہراہوں کو سمٹتے ہوئے دیکھا، میں نے راستوں کو مختصر ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے درختوں کو شاخیں جھکاتے ہوئے پایا، ٹہنیوں کو جھکتے ہوئے پایا، میں نے کائنات کو ان کے حضور میں سجدہ ریز دیکھا. میں دیکھتا تھا وہ جس طرف چلتے تھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حسن کا ایک جہان ان کے ساتھ چلا ہو، جہاں وہ آرام فرما ہوتے تھے. رحمت چھما چھم برستی تھی، موسم بدل جاتے تھے ان کے. جب وہ چلنے کا انداز، ابھی میسرہ بتا رہا تھا کہ بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے، دو بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے. فرمانے لگی میسرہ میں دیکھ رہا ہوں یہ دو بادل ہیں جو سایہ کیے ہوئے ہیں. میسرہ رو پڑا، کہنے لگا کہ جہاں کہیں بھی دھوپ ہوتی تھی یہی دو بادل سایہ کرتے تھے جو ساتھ ساتھ چلتے تھے. جب چاہتے تھے بارش ہوتی تھی. ہمارے جانور اگر پتھر کی طرف منہ بڑھاتے تھے تو نیچے سے گھاس نکل آتا تھا. اگر ہم خشک راستے سے گزرتے تھے ہمارے لیے زمین سے چشمے پھوٹتے تھے. آپ تو دو بادل کے ٹکڑے دیکھ رہی ہیں. میں نے نستورہ کو ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے، راہبوں کو خانقاہی آداب توڑ کر ان کے حضور میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میرا علم کہتا ہے کہ کائنات کو بنایا گیا ہے اور محمد کو سجایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ فرما رہے ہیں. اور پھر حضور آ گئے. مسئلہ مال تجارت کا نہیں تھا، مسئلہ کسی کی سیرت اور کردار کا تھا. سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال بے شک بڑھ گیا. حضور نے مال وہ بیچ دیا تھا اور خرید کر کے بھی بیچ دیا تھا. نفع ضرور ملا تھا، بھئی ان کا نام آ جائے تو نفع ہو جاتا ہے. اللہ سب کی مصیبتیں ٹال دے حضور کے نام کے صدقے سے. حاضرین بہت کچھ تھا مگر دل کی بات کہنے کے لیے پیغام بھجوایا. اللہ نے فرمایا خدیجہ تمہاری ادا ہمیں پسند آ گئی ہے. اب قیامت تک کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی پیر نکاح نہیں پڑھ سکتا جب تک پہلے عورت سے اجازت نہ لے تاکہ خدیجہ کی سنت زندہ رہے.
مخالفت ابو جہل کی طرف سے تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا مگر ابو جہل حضور کا دشمن تھا. ابو جہل نے بھی بی بی خدیجہ سے رشتے کی بات کے لیے آدمی بھیجے تھے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا تھا کہ ان جیسے لوگوں سے